ورب المغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں گے. ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر مرحوم حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم لولا کلمہ خلقت الافلاق وما ينطق عن الهوى کا مصداق، وہ رسول جسے کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، کبھی بشیر کہا گیا، کبھی نذیر کہا گیا، کبھی سراج المنیر کہا گیا. جب ہم حضور اکرم کی حیات مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، غرض کے ہر مقام پر عدل ہی عدل نظر آتا ہے. اور یہ عدل کیا ہے؟ اسی عدل کی بدولت منکر نے اقرار کیا، کافر مسلمان ہوا، دشمن دوست ہوا، غلام آزاد ہوا، آقا رشک سکندر ہوا. یہ عدل ہے کہ سرکار دو عالم چٹائی پر محو خواب ہیں، اسی میں رسالت بے آب و تاب ہے. خود بھوکے رہے، دوسروں کو نعمتیں کھلاتے رہے. یہ عدل ہے کہ جو گالیاں دے رہا ہے اس کو آپ دعا دے رہے ہیں. اسی عدل کی بدولت یہ پورا کائنات میں جو اسلام لا الہ الا اللہ پھیلا ہے، یہ عدل کی بدولت ہے. اور جب ہم اس عدل کو مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کی حیات کو دیکھتے ہیں تو عدل ہی عدل نظر آتا ہے. اور کمال وہ نہیں ہوتا ہے اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اپنی بات کو منوا لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. کمال وہ ہوتا ہے مجمع دوسروں کا ہو لیکن مدح تمہاری ہو، لشکر دوسروں کا ہو لیکن تعریف تمہاری ہو. رسول کی صفت یہی ہے، کفار کا مجمع ہے لیکن توحید کا پیغام ہو رہا ہے. جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں وہ رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ رسول کا کریکٹر ہے، یہ رسول کا عدل ہے، یہ رسول کا مزاج ہے کہ کفار و مشرکین کے درمیان میں وحدانیت کو پرچار کیا ہے، وحدانیت کو منوایا ہے. تو لقد کان لکم رسول اللہ ہے فی اسوۃ حسنہ. رسول کی سیرت جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول اسلام کی سیرت جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ رسول کی سیرت پہ چلتے جائیے اور آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اب عزیزان محترم، سیرت نبی کیا ہے؟ سیرت رسول کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں میری طرف متوجہ رہیں تو آپ محظوظ ہوں گے. مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے ہیں. مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے ہیں. ایک رسول کو سیرت بیان کرتا ہے، ایک رسول کی صورت بیان کرتا ہے. ایک رسول کی سیرت بیان کرتا ہے، ایک رسول کی صورت بیان کرتا ہے. ایک طبقہ ہے جو نبی کو کملی والا کہتا ہے، نبی کی زلفیں ایسی تھی، نبی کے بال ایسے تھے، نبی کی گال ایسے تھے، نبی ایسے چلتے تھے، نبی ایسے بیٹھتے تھے، نبی کا قد ایسا تھا. ایک گروہ ہے جو نبی کو بال سے نہیں پہچنواتا ہے بلکہ آل سے پہچنواتا ہے، کملی والا نہیں کہتا ہے، چادر تطہیر سے پہچنوایا جاتا ہے، چادر تطہیر سے پہچنوایا جاتا ہے. بس دونوں نظریوں میں یہی فرق ہے. جو چادر تطہیر سے پہچنواتے ہیں، جو آل سے پہچنواتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. اور جو کملی والا کہتے ہیں، بال سے پہچنواتے ہیں، ان کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے. کہ یہ تو دلیل ہے.
دعویٰ کیا اس کا ہوگا؟ تو دعویٰ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انصاف آپ کے حوالے، جو بال سے پہچنواتے ہیں یا کملی والا کہتے ہیں، ان کے یہاں 4 امام ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ہیں، لیکن چاروں میں اختلاف ہے، چاروں کے مزاج میں اختلاف، چاروں کی رفتار میں اختلاف، چاروں کے گفتار میں اختلاف، چاروں کے عمل میں اختلاف۔ جو رسول کو چادر تطہیر سے پہچنواتے ہیں ان کے 12 امام ہیں، لیکن 12 کے 12 کی رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، عمل ایک ہے، نماز ایک ہے، مصلی ایک ہے۔ تو عزیزان محترم، جو نبی کی سیرت کو سمجھتا ہے وہاں اتحاد پایا جاتا ہے، جو نبی کی سیرت کو نہیں پہچانتا ہے وہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بابا بھیا، دلیل آپ کی خدمت میں رکھی۔ ایک طرف 4 امام ہیں، لیکن چاروں کی رفتار 4 ہیں، چاروں کی گفتار 4 ہیں، چاروں کے عمل 4 ہیں، چاروں کے مصلی 4 ہیں۔ ایک طرف امام 12 ہیں، 12 کی رفتار ایک ہے، 12 کی گفتار ایک ہے، 12 کے مصلی ایک ہیں، کوئی اختلاف نہیں کہا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا درمیانے بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، یعنی جو پہلا کہہ رہا ہے وہی آخری حجت کہہ رہا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، کیوں کہ جو سیرت نبی پر عمل کرتے ہیں۔ اب سیرت نبی کیا ہے؟ سیرت نبی کیا ہے؟ معترض اعتراض کرتا ہے کہ علی کے فضائل زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، نبی کو گھٹا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، فرق صرف اتنا ہے، ہم نے جو سیرت نبی بیان کی ہے، ہم نے جو سیرت نبی بیان کی ہے وہ پہلے علی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سیرت کیا ہے۔ جب تک اہل بیت کو نہیں سمجھو گے سیرت نبی سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے۔ سیرت نبی کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ سیرت نبی ہے۔ فاطمہ بذتم منی، یہ سیرت نبی ہے۔ حسنین کو دوست پہ بیٹھانا، یہ سیرت نبی ہے۔ تو سیرت نبی یعنی خیاط بن کر درزی آ رہا ہے، یہ سیرت نبی ہے۔ تو سیرت نبی کو سمجھنے کے لیے صورت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیرت کو سمجھیے، کریکٹر کو سمجھیے، عمل کو سمجھیے، تو سیرت نبی سمجھ میں آئے گی۔ سیرت نبی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سیرت نبی کیا ہے؟ پیغمبر اسلام ایک وادی سے جا رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، ایک ضعیفہ جو ہے بام کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، کوڑا ڈال دیتی ہے۔ ضعیفہ کوڑا ڈال رہی ہے نبی کے اوپر۔ اب نبی اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ اب میں نے تاریخ کو عمیق مطالعے سے دیکھا، توجہ فرمائیں آپ حضرات، عمیق مطالعے سے دیکھا کہ ایک دن نبی راستے سے گزرے تو کوڑا ڈالا، کیا دوسرے دن بھی ڈالا، تیسرے دن بھی ڈالا۔ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی نبی گزرتے تھے ضعیفہ کوڑا ڈالتی تھی۔ اب میں واقعہ ان افراد کے لیے رکھ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے اگر ہمارے سامنے راستے میں ہمارا دشمن بیٹھا ہو، توجہ فرمائیں، دشمن بیٹھا ہو اور وہ کوڑا ڈالے یا تلوار لے کر چلے تو ہم راستہ بدل دیں گے فوراً۔ بھائی ہم راستے پہ چل رہے ہیں، کسی راستے پہ چل رہے ہیں، پتا ہے کہ وہاں پہ دشمن بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ باپ بھی کہے گا بیٹے اس راستے کو نہ چلنا۔ اگر باپ بیٹھا جا رہا ہے تو بیٹا کہے گا اس راستے کو مت چلنا، بھائی کہے گا بھائی اس راستے کو مت چلنا، خاندان کا بڑا کہے گا اس راستے کو مت چلنا، چونکہ وہاں پہ کانٹے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے کہ ضعیفہ کوڑا ڈال رہی ہے، نبی اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ بھائی راستہ بدل دینا چاہیے تھا، یا راستہ اتنا چھوٹا تھا کہ کہیں پر گزرنے کی جگہ نہیں تھی، یا وہ مدینے کا ایک ہی راستہ تھا کہ نبی وہیں سے گزر رہے تھے تو نبی نے راستہ نہیں بدلا، نبی اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ سمجھ میں بات آتی ہے، ہمارا مزاج اور ہے، نبی کا مزاج اور ہے، ہماری سیرت اور ہے، نبی کی
سیرت اور ہے، ہمارا کردار اور ہے، نبی کا کردار اور ہے. تو جب نبی کا کردار ہمارا کردار برابر نہیں ہو سکتا تو نبی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اگر نبی پیغمبر خدا توجہ فرمائے اگر راستے کو بدل دیتے تو آنے والا مورخ کہتا یہ نبی کیا تبلیغ دین کریں گے جو ایک ضعیفہ کے کوڑا ڈالنے سے اپنے راستے کو بدل دیا، اپنا مشن بدل دیا. نبی نے اسی راستے پہ چل کے بتا دیا یہ تو ضعیفہ کا کوڑا ہے. اگر دشمن 40,000 تلواریں لے کر بھی آ جائیں گے تو جو نبی نے مشن ارادہ کر لیا ہے اس ارادے سے ہٹنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیں مل کے اس راستے سے ہٹنے والا نہیں ہے. بھائی سبحان اللہ کے بغیر تو مجلس ہوتی نہیں. چونکہ ام المومنین جناب عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں وَهَنْ لِهَذِهِ الْأَرْضِ، خالق نے کیسے زمین کو پیدا کیا، کیسے آسمان کو پیدا کیا، پہاڑوں میں بلندی کیسے عطا کی، دریا میں روانی کیسے عطا کی، سمندر میں وجدانی کیسے عطا کی، بادلوں میں شعر کیسے دیا، ہوا میں زور کیسے دیا. ام المومنین خاموش بیٹھی ہیں. جناب خدیجہ بھی کا دور ہے. پہلی طرف آپ کے ذہن کو لے کر چلتا ہوں. نبی کہتے ہیں وَهَنْ لِهَذِهِ الْأَرْضِ، پروردگار نے کیسے زمین کو روشن کیا. جناب خدیجہ کہتی ہیں سبحان اللہ. نبی نے کہا آسمان بلند ہے، خدیجہ نے کہا سبحان اللہ. نبی نے کہا ستارے چمکتے ہوئے ہیں، خدیجہ نے کہا سبحان اللہ. بس فرق میں نے بتا دیا، ایک بی بی تعریف پر خاموش ہے، ایک بی بی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہے. اب ہمیں سیرت دیکھنا ہے، کس بی بی کی سیرت پر چلنا ہوگا. صلوات پڑھیں مل کے اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ اہل بیت کے فضائل سن کے خاموش بیٹھے یا خدیجہ کی سنت پر عمل کرے. سبحان اللہ الحمدللہ. تاریخ کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب سیرت نبی اسی راستے سے گزر رہے ہیں، راستہ نہیں بدلا. تو نبی نے جو ارادہ کیا ہے اس راستے کو bedalتے نہیں ہے. کیوں کہ نبی وحی الہی کے مالک. ایک سلوات پڑھیے. نبی وحی الہی کے مالک ہیں اور نبی معجز نما ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں. لیکن معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرا نہ کر پائے، جو دوسرا نہ دکھا پائے، اس کو معجزہ. جادو کیا ہے؟ جادو بھی یہی ہے کہ جو دوسرا نہ دکھا پائے. جادو بھی ہے، معجزہ بھی ہے، لیکن دونوں کی ماہیت میں فرق ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ ابھی شاہ جی نے کہا ذرا جادو دکھاؤ، انہوں نے کہا جادو دکھاؤ تو جادو دکھا دیا فوراً. آپ نبی سے کہیں معجزہ دکھاؤ تو نبی معجزہ دکھائے گا. توجہ فرمائیے آ رہی ہے. نبی سے کہیے معجزہ دکھائیے تو نبی معجزہ نہیں دکھاتا. جادوگر سے کہو کہ جادو دکھا تو جادوگر جادو دکھا دیتا ہے. نبی سے کہو معجزہ دکھا تو نبی معجزہ نہیں دکھاتا، بلکہ معجزہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور جادو خود بندہ ایجاد کرتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے معجزہ جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. لوگ آئے قول لا الہ الا اللہ نبی، ہم اللہ کی توحید جب کہیں گے جب آپ اس چشمے کو جاری کریں. نبی نے کہا نہیں ہو سکتا. نبی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تم کہو کہ معجزہ دکھا، محمد معجزہ نہیں دکھا سکتا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم کلمہ جب پڑھیں گے معجزہ دکھائیے. یہ پہاڑ سے اونٹ نہیں نکل آئے، معجزہ دکھائیے. معجزہ نبی نہیں دکھاتے، بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب نبی معجزہ دکھاتے ہیں اور معجز نما رسول ہے. جناب خدیجہ اعتراض کیا جاتا ہے. خدیجہ جو ہے 40 سال کی تھی اور پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے. حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن اسی روایت کو رکھتے ہوئے جب عقد خدیجہ ہوا ہے
تو نبی کی عمر کیا بتائی گئی؟ 25 سال. خدیجہ کی عمر 40 سال. لیکن کہتے ہیں کہ کنوارے جو ہے یہ صفت ہے خدیجہ میں. رسول کی جتنی ازواج ہیں سب میں واحد خدیجہ کی یہ صفت ہے کہ کنوارے رسول سے شادی ہوئی ہے. لفظ کنوارا جو ہے آپ کو ایک عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن خدیجہ کی صفت ہے کہ کنوارے نبی سے شادی ہوئی ہے. اب کون خدیجہ؟ ملکۃ العرب. رسول خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اداس ہیں. خدیجہ نے معلوم کیا نبی خدا کیا بات ہے. کہا عرب کے بدو جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. جہاں میرے کریکٹر کا سوال ہے، عمل کا سوال ہے، وہاں پیسہ بھی لیتے ہیں اور کلمہ توحید زبان پر جاری کرتے ہیں. اب میرے پاس وہ دولت نہیں ہے. تو خدیجہ کہتی ہے نبی خدا، سوچنے کی کیا بات ہے، پورا عرب میرا مقروض ہے. خدیجہ کہتی ہے بی بی کی شان سنیں. خدیجہ کہتی ہے پورا عرب میرا مقروض ہے، قرضوں کو میں معاف کروں گی، کلمہ تمہارا پڑھا جائے گا. تو آج جو عالم اسلام میں لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے یہ عطیہ مال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا. خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی بنا پر بھی یہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے. کہا خدیجہ واحد بی بی ہے. اب بہت سے معترض اعتراض کرتا ہے خدیجہ کے اوپر، لیکن رسول غریب ہیں، فاقے ہیں، خدیجہ دولت مند ہیں، امیر ہیں. بچے توجہ سے سنیں، امیر ہیں. جب رشتہ ازدواج ہونے لگتا ہے سے پہلے عرب کے رئیس لوگ، رؤسا لوگ، امیر لوگ، مالدار لوگ کہتے خدیجہ کہاں غریب سے شادی کر رہی ہو، یہ تو فاقے سے رہتا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے. تم تو ایک امیر رئیس ہو، تاجر ہو. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے ہم اس غریب کو نہیں بلکہ اس کی امانت کو دیکھتے ہیں کہ یہ امین ہے. جتنے رئیس ہیں وہ خیانت دار ہیں، یہ غریب ہے لیکن امانت دار ہے. جتنے رؤسا عرب کے تاجر ہیں وہ کاذب ہیں، یہ غریب ہے لیکن صادق ہے. جتنے عرب کے تاجر ہیں وہ ظالم ہے لیکن یہ مظلوم ہے. یہ امانت دار ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک غلام سے کہتی ہے، ایک سلوات پڑھیں تو عرض کروں. جناب خدیجہ کو جب اعتراض پہ اعتراض ہونے لگے کہ کس کے یہاں شادی کر رہی ہو، یہ تو غریب ہے، فاقے سے رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہے، اللہ اللہ کا کلمہ ہے، تم تو رئیس ہو. اب جناب خدیجہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن خالق کے اختیار میں ہے. خالق کے اختیار میں ہے. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تو اس لیے کہ نفس ایک فطرت جو ہے وہ آ جاتی ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ میں بھی آئی فطرت. ایک غلام کو کہا کہ تجارت میں جب اٹھ جاتے ہیں تو تمہیں نبی کے محمد کے ساتھ جانا ہے، محمد کے ساتھ جانا ہے. ابھی محمد کی ایج کم ہے، ابو طالب بھی تاجر ہے، چچا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. ادھر خدیجۃ الکبریٰ کے بھی تجارت ہو رہی ہے، قافلے جا رہے ہیں اور تجارتیں ہوتی ہیں. لیکن خدیجۃ الکبریٰ جب تجارت کرتی ہے تو نقصان آتا ہے. جو خدیجہ کے مال میں نقصان آتا ہے. لوگ جو ہے درمیان کے جو وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، مال بیچا کچھ بتایا کچھ، تول میں ہیرا پھیری، ہر چیز میں ہیرا پھیری ہے. جب عرب کی زمین پر محمد کے چرچے ہونے لگے کہ یہ موجد نما ہے، اعجاز نما ہے، امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، تو خدیجہ نے غلام سے کہا، غور سے سنیں، خدیجہ نے غلام سے کہا کہ اب کے تجارت میں نہیں
اور نمائندہ نہیں بلکہ تمہیں جانا ہے، لیکن تمہیں جانے کی ایک شرط ہے کہ جو ابو طالب کا بھتیجا محمد ہے جب یہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رہنا، محمد کے ساتھ ساتھ رہنا، اور اس کی جو کمیاں ہوں وہ مجھے بتانا۔ انکوائری ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ازدواج کرنے سے پہلے انکوائری کرنا اسلام میں جو ہے جائز ہے، لیکن اگر ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ ازدواج کرنے سے پہلے پرکھ لو، جانچ لو، کل کو جھگڑا کرنے سے پہلے جانچ لو، یہ اسلام بتاتا ہے۔ میری طرح متوجہ رہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ نے غلام کو کہا کہ اس کی کمیاں جو ہے مجھے بتانا۔ اب جو کمیاں، غلام چلا جانے کے بعد تجارت کے لیے قافلہ پہنچ رہا ہے، مکے سے چلا، مدینہ پار کیا، شام میں پہنچا، پورے عرب کے ریگستان میں ہوتا ہوا آ گیا۔ اب جیسے ہی جب آیا قافلہ، اب جو خدیجہ نے کاؤنٹنگ شروع کی تو پہلے سے زیادہ نفع ہو رہا ہے، پہلے سے زیادہ نفع ہو رہا ہے۔ جناب پیغمبر اسلام ساتھ میں تھے، اب غلام کو بلایا، کہا محمد کیا ہے بیان کر، کیا دیکھا کیا دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم چل رہے تھے تو جیسے ہی دھوپ آتی تھی ابر جو ہے بادل سایہ کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ کہتی ہے میں تو پوچھ رہی ہوں، تو یہ تعریف کر رہا ہے۔ پھر غلام کہتا ہے جب ہم آگے چل رہے تھے تو دونوں طرف درخت ہوتے تھے، وہ جھک کر محمد کو سلامی دیتے تھے، وہ جھک کر محمد کو سلامی دیتے تھے۔ خدیجہ نے کہا اے بیان کر، تو تعریف کر رہا ہے۔ اب غلام کہتا ہے جیسے ہی محمد سنگریزوں کو، پتھر کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، پتھر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ یعنی تسبیح و تحلیل کرنے لگتے تھے، پتھر تسبیح و تحلیل کرنے لگتے تھے۔ اب پھر خدیجہ کہتی ہے تعریف بیان کر۔ اب غلام کہتا ہے اے خدیجہ جب ہم جاتے تھے تو اونٹ کی بدبو سے، پسینے کی بدبو سے ہم وہاں پر رک نہیں سکتے تھے۔ ہر سال اتنا پسینہ اونٹوں میں ہوتا تھا کہ ان سے بدبو نکلتی تھی، ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سال اونٹوں کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ سلام نبی کے بعد محمد والے محمد۔ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ خدیجہ نے کہا تعریف بیان کیوں کر رہا ہے، مجھے کچھ محمد کہے وہ تو بتائے جو روزہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ غلام کہتا ہے جب ہم رات کی تاریکی میں، توجہ سے سنیں، رات کی تاریکی میں سفر کرتے تھے تو مشعل جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے، مشعل جلاتے جلاتے سفر کیا کرتے تھے، لیکن اس سال محمد ہے تو ہمیں مشعل جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جدھر کو دیکھتے ہیں روشنی روشنی، نوری نور نظر آتا ہے، نوری نور نظر آتا ہے۔ کہا پھر کہا تعریف کر۔ کہا ہم نے دیکھا کہ محمد جس جگہ پر سوتا ہے تو ہمیں فوراً سب کو، تاجروں کو پتا چل جاتا ہے کہ محمد سو رہا ہے۔ کہ وہ کیسے کہ چادر کے اوپر نور کی شعاعیں نکلتی تھی اور اس نور کی روشنی سے ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ محمد ہے۔ اب خدیجہ کہتی ہے تعریف بیان کر، آپ کے ایمان کی قسم تازگی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ خدیجہ کہتی ہے تعریف، تو تعریف کر رہا ہے، کوئی عیب ہو تو بتا محمد میں، یہ روز عیب بتا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے اے خدیجہ جتنے بھی تاجر تھے، چاہے وہ قد میں لمبے تھے، محمد چھوٹے تھے، لیکن جب محمد لمبے قد والوں کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو سب کا قد بونا نظر آتا تھا اور
سب سے بڑا معجزہ کیا تھا، سیرت کیا تھی کہ عالم میں جتنے بھی لمبے قد کے تھے، بڑے تھے، بہادر تھے، وہ جب محمد کی بزم میں کھڑے ہوتے تھے تو محمد کے قد سے چھوٹے نظر آتے تھے. بہت ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کی ہوئی، ہوائی میں فیرنگ نہیں کریے ولی تو عزیزان محترم. آج ہم کہہ رہے نبی ہم جیسے. ارے جب ہم برابر میں چلتے تو چھوٹا علیحدہ بڑا علیحدہ، لیکن محمد کا جب قد ہمارے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے یہ نبی کی صفت ہے، یہ تو نبی کی تعریف ہے، لیکن دوسرا تو کچھ اور کہتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے چلیے. یہ تو تعریف کر رہا ہے. اب یہ تعریف ایک کے سامنے نہیں ہو رہی ہے. خدیجہ نے جو تاجر تھے سب کے سامنے یہ بات رکھی. اگر علیحدہ ہوتی تو جھوٹ ہو جاتی، لیکن کسی تاجر میں یہ ہمت نہ ہوئی. کہتا ہے غلام تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. اب وہ غلام کہتا ہے کہ جس سے پہلے جتنے بھی تاجر جاتے تھے وہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، کم تولا کرتے تھے. لیکن اس سال محمد گئے ہیں تو کسی نے امانت میں خیانت نہیں کی، نہ کسی نے جھوٹ بولا، نہ کسی کا مال غصب کیا ہے. صلوات پڑھیں مل کے کسی کا مال جو ہے وہ غصب نہیں کیا. یہ محمد کی صفتیں ہیں. کافر بہت تعریف ہے، کوئی اور ڈھونڈ کے بتا. اب غلام کہتا ہے کہ ہاں ایک سوکھا ہوا درخت تھا. اب ہم سوکھا ہوا درخت تھا لیکن اس کو ہر سال پانی ڈالا کرتے تھے، لیکن وہ سوکھا ہی رہتا تھا، اس کا تنا ہی رہتا تھا. لیکن یہ محمد جب گئے اور انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب جو درخت کے جڑ میں ڈالا تو درخت جو ہے شاداب ہو گیا، کلیاں نکلنے لگی، پتے نکلنے لگے، پھولنے لگا. یعنی یہ تو سوکھے درخت کو بھی باور کر دیتے ہیں. اب خدیجہ کہتی ہے پھر اور بتا. جیسے ہم راستے میں گئے تو ایک اونٹنی بہت لاغر کمزور تھی، نبی نے ہاتھ پھیرا تو اونٹنی طاقتور ہو گئی. کہا اور بتا کہ ہمارے تاجروں میں ایک تاجر بکری رکھتا تھا لیکن بکری دودھ نہیں دیا کرتی تھی. نبی نے جیسے ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اب اس دودھ کو جو بھی پی رہا تھا وہ توانا ہو رہا تھا، لیکن دودھ میں کمی نہیں آ رہی تھی. صلوات پڑھیں ان کے بعد. میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو. یہ کہہ دیے کہ جو ہماری ایک تاجر کی بکری تھی جب وہ دودھ دیتی تھی تو وہ دودھ مختصر دیتی تھی اور ایک ہی آدمی اس کو شکم سیر ہو کے پی لیتے تھا. محمد نے ہاتھ لگایا، اب جو دودھ آتا ہے، جو تاجر آتا ہے پی لیتا ہے، لیکن دودھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اب ہم سمجھے جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کی محفلوں میں نہ جاؤ. صلوات پڑھیں مل کے. یہ بھگنے کا فلسفہ جو ہے تو عزیزان محترم، اب جب خدیجہ نے سب تاجروں کے سامنے یہ فضائل محمد سن لیے، اب تمام تاجر کہتے ہیں پوری کائنات میں دنیا کے تاجر فیل ہیں لیکن محمد تاجر کامیاب ہے. اب پھر غلام کہتا ایک صفت اور ہے کہ ہم ہر سال جو تجارت کرتے تھے اس سے 100 روپے کے مال کے ڈبل 200 روپے بیچا کرتے تھے، یعنی ڈبل منافع پہ بیچتے تھے.
نقصان تب ہوتا تھا اس سال جس ریٹ میں اناج یہاں سے لے کر گئے اسی ریٹ میں بیچا، لیکن نفع سب سے زیادہ ہوا۔ اب تاجر کہتے ہیں اے محمد آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر کائنات میں کسی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو محمد کی سیرت پر عمل کرے۔ صلوات پڑھیں مل کے بعد تو پیغمبر اسلام کی سیرت نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر کی سیرت عمل کرتے جائیے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ محمد فعل انجام دے رہے ہیں، قرآن بن رہا ہے۔ اہل بیت فعل انجام دے رہے ہیں، قرآن بن رہا ہے۔ حالت رکوع میں ہے تو آیت آ رہی ہے، بستر رسالت پر مولا ہے تو آیت آ رہی ہے، انگوٹھی دے رہے ہیں تو آیت آ رہی ہے، موبائلے میں ہے تو آیت آ رہی ہے، اور یہی نہیں بدر و احد میں ہے تو آیت آ رہی ہے۔ اور مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کیا ہے؟ ایک بات عرض کروں بس، اور اس کے بعد رکھتے مسائل۔ ایک سلوات پڑھیے۔ مباہلہ ہوا عیسائیوں سے، مباہلہ ہوا عیسائیوں سے۔ تفسیر کا موقع نہیں ہونا، آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، لیکن پیغمبر لے کر چلے کسے؟ 5 آدمیوں کو۔ بھائی مقابلہ عیسائیوں سے، اور تو خاندان قبیلہ اور اس طرح بہت سے آدمی جائیں گے، لیکن پیغمبر کسے لے کے چلے؟ 5 جتن کو۔ کیسے چلے؟ ایک طرف حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں اور حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، پیچھے شہزادی ہیں، اس سے پہلے مولا کائنات ہیں، اس سے پہلے مولا کائنات ہیں۔ اب 2 باتیں ہیں انداز۔ ایک طرف حسن، آغوش میں امام حسین، شہزادی، سب سے پیچھے مولا۔ کون؟ مولا کائنات، وہ علی جو بدر میں آگے، احد میں آگے، توجہ فرمائیں، احد میں آگے، خیبر میں آگے، خندق میں آگے، حنین میں آگے، شجاعت میں آگے، سخاوت میں آگے، امانت میں آگے، دیانت میں آگے۔ آج وہ علی سب سے پیچھے، وہ علی سب سے پیچھے، یعنی میدان میں سب سے آگے، لیکن علی سب سے پیچھے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر علی آگے چلتے تو لوگ کہہ دیتے علی کی بہادری کی بنا پر عیسائیوں نے فیصلہ کر لیا۔ اگر علی آگے ہوتے تو کہتے علی کی بہادری کی بنا پر عیسائی ڈر گئے، اس لیے فیصلہ کر لیا۔ لیکن اب حسین ہے، آغوش میں لیا۔ جناب بھائی ہوتا کیا؟ ماں بھی لے سکتی تھی بچے کو ماں لے کے چلتی، لیکن نبی لے کے چل رہے۔ اگر فاطمہ کی آغوش میں حسین ہوتے، مجبوری کی بنا پر حسین کو لے آئے، چونکہ بچہ ماں کے بغیر رک نہیں سکتا تھا، بچہ ماں کے بغیر رک نہیں سکتا تھا، لیکن نبی نے بتا دیا یہ ماں کی ممتا میں نہیں بلکہ اسلام کے لیے، عیسائیوں کے لیے آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی گئے عیسائیوں نے دیکھا شخصیتیں آ رہی ہے، کیا تھا کہ اس پر جھوٹوں پر لعنت ہوگی، جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ عیسائیوں نے ہارنا، فیصلہ کرنا، پیچھے ہٹنا منظور کیا، لیکن لعنت کو قبول نہ کیا۔ عیسائیوں نے فیصلہ کرنا قبول کیا، ہٹنا قبول کیا، لیکن لعنت کو قبول نہ کیا۔ وہ جانتے ہیں اگر حسن و حسین کے مقابلے پہ آئیں گے تو قیامت تک لعنت ہوگی۔ اب وہ عیسائی کیسے ہیں جو پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن لعنت کو
حسن و حسین کے مقابلے آتا ہے وہ قیامت تک لعنت کا مستحق ہوتا ہے. سلامات پڑھیں مل کے لعنت کا مستحق ہوتا ہے. بس سیرت نبی یہی ہے. اور سیرت نبی کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا ہے. علی کو سمجھنا ہے. علی کو سمجھ لیا تو کامیاب ہیں. اگر علی کو نہیں سمجھا تو ناکام ہیں. اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے قربانیاں پر قربانیاں دی ہیں, شہادت بے شہادتیں دی ہیں. آزاداران مظلوم کربلا خانی کے مجلس ہے, نام بھی فاطمہ ہے. اور کون فاطمہ؟ جس نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. کیسی کیسی مصیبتیں فاطمہ نے برداشت کی. ارے دروازہ گرایا گیا, جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. آزادارو ابو الحسن کے گلے میں پھندا ڈالا گیا. جیسے ابو الحسن کے گلے میں پھندا ڈالا ہے, ارے لعین آتے ہیں اور دروازے پہ آگ اکٹھا کرتے ہیں. آگ اکٹھا کرنے کے بعد ارے دروازہ جل جاتا ہے. راوی کہتا ہے ارے کوئی دروازہ لکڑی کا تھا, کوئی دروازہ لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی. جب دشمنوں نے دروازہ پہ آگ لگائی تو وہ دروازے کی سلاخیں, اور 1 منٹ کے بتائی میں آزاداروں دروازے کی لوہے کی سلاخیں سرخ ہو گئی. اور جیسے ہی سرخ ہوئی اور جلادوں نے دشمنوں